بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا 25ویں عرس شاہ شرافتی کا اہتمام چل رہا ہے اور آج شہباز چوک پر ہیں، یہاں پروگرام چل رہا ہے، جلسہ چل رہا ہے اور یہ آخری جلسہ ہے۔ اس کے بعد کل 55ویں عرس شاہ شرافتی کا اختتام ہوگا۔ آپ حضرات جلد از جلد تشریف لانے کی کوشش کریں۔ آج کی اور عرس مبارک کی ساری تقریبات کی سرپرستی ہمارے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیشوائے اہل سنت، مرشد برحق، قاسم فیضان قادریت و مجددیت حضور الشاہ الحاج محمد ثقلین میاں حضور سرپرستی فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہم اور آپ ان کی دعاؤں کا فیضان حاصل کر رہے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی دعائیں لے رہے ہیں، عرس مبارک میں شرکت کر رہے ہیں۔ بے شمار دنیاوی اور دینی فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس حاضری کا عدم ملحوظ رہے۔ تو لہذا اب آپ حضرات جلد از جلد تشریف لائیں۔ جلسے کا آغاز ہو چکا ہے، محفل کی ابتدا ہے، قرآن مجید سے رحمت کے پھول برسیں گے، ذکر سعید سے شرافت، صداقت، دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن۔ جہالت کا رستہ، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا راستہ چلاتا ہے قرآن۔ مبارک ہو احباب اس کی تلاوت کہ رحمت کا دریا بہاتا ہے قرآن۔ داد رس فریاد رس روشن ضمیر شاہ مولانا شرافت دستگیر، رہروانے راہ مولا کے لیے راہ ثواب، طالب رشد و ہدایت کے لیے روشن کتاب، آسمان معرفت کے آفتاب و ماہتاب، سرزمین عبدیت کی زیب و زینت آب و تاب، قطبیت اور غوثیت کے مسندارائے سریر، شاہ مولانا شرافت، شاہ مولانا شریف بشیر۔ اور آگے فرمایا جاتا ہے، تو نے قسمت مجھے اب تک تو دھکے دے لیے، کچھ نہیں ہونے کا اب تجھ سے برا میرے لیے، میری پیشانی نے ان کے در کے بوسے لے لیے، ایک میرے واسطے کیا ساری دنیا کے لیے دافع رنج و بلا، ثقلین ہے وہ بے نظیر، شاہ مولانا شرافت، شاہ مولانا بشیر۔ ہے ذات پاک یا رب لائق حمد و ثنا تیری، بیاں شان کریمی ہو سکے بندے سے کیا تیری، تیرا ذکر خفی کرتا ہے ہر پتا زباں ہو کر، تیرا ذکر خفی کرتا ہے ہر پتا زباں ہو کر، گلستوں میں گلوں کے کان ہیں آواز پر تیری۔ اور ایک دو لائن اور پڑھ دوں، سلام حضرت ثقلین تم نور شجاعت ہو، بشیری چاند ہو اور مشعل بزم شرافت ہو، تمہارا سلسلہ واللہ اس درجہ مقدس ہے کہ جس کو دیکھیے ہر ایک کی ہستی خدارس ہے، تمہاری ذات اقدس کیوں نہ ہو پھر برتر و بالا، تمہارے سر پہ جب ذل شرافت ہے شہ والا، سلام آقا شرافت شاہ تم شاہ کرامت ہو، خدا شاہد میرا وفا سے ہر بحر طریقت ہو، الہ آخر سلام اس پر دو عالم جس کے صدقے میں ہوئے پیدا، امام الانبیاء عبد خدا احمد رسول اللہ، سلام اس پر الہی تا ابد اور اس کے پیاروں پر، سلام اس نور کے اصحاب دی روشن ستاروں پر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب دیر نہ فرمائیں، جلد تشریف لائیں۔ اب میں اپنی موجودگی کے بعد فوراً ہی نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حبیب بھائی کو آواز دیتا ہوں۔ حبیب بھائی ثقلینی تشریف لائیں کہ وہ اپنے انداز میں نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار گوش یعنی آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں۔ آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں جھوم جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ نعت پاک سماعت کرنے والے یہاں پر
آن کر تم مومنوں بیٹھو قرینے سے یہاں پر آن کر تم مومنوں بیٹھو قرینے سے یہاں پر آن کر تم مومنوں بیٹھو قرینے سے ذرا بیٹھو قرینے سے پلانے جام آئیں گے میرے آقا مدینے سے پلانے جام آئیں گے میرے آقا مدینے سے. اور شعر محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. نہیں آتی ہے وہ خوشبو گلابوں اور چمیلی میں, نہیں آتی ہے وہ خوشبو گلابوں اور چمیلی سے جو بھینی خوشبو آتی ہے محمد کے پسینے سے, جو بھینی خوشبو آتی ہے محمد کے پسینے سے, پلانے جام آئیں گے میرے آقا مدینے سے. بچن کا کہہ دو سبحان اللہ. اور سے سماعت کریں. خدا کی رحمت نعمت رسول پاک کی الفت, خدا کی رحمت نعمت رسول پاک کی الفت, خدا کی رحمت نعمت رسول پاک کی الفت, اور ملی ہے ہم کو یہ دولت شرافت کے خزینے سے ملی ہم کو یہ دولت شرافت کے خزینے سے, پلانے جام آئیں گے میرے آقا مدینے سے. اور اگلا شعر ہے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. پلانے جام آئیں گے میرے آقا مدینے سے, پڑھا گے کلمہ طیب رسول پاک کا میں نے پڑھا گے کلمہ طیب
پاک کا میں نے تو موزے دور طوفان کی ہوئی میرے سفینے سے تو موزے دور طوفان کی ہوئی میرے سفینے سے لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں کیونکہ نکلنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے. آپ لوگ طریقے کے ساتھ میں ادب و احترام کے ساتھ میں یہاں محفل میں آ کر بیٹھے تاکہ دوسروں کو آپ کی ذات سے کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو. جو مہمان خانے میں ہیں کھانا وغیرہ کھا چکے ہیں اپنے تمام ضروریات سے فارغ ہو چکے ہیں برائے کرم وہ سبھی لوگ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں اور جو ذمہ داران حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں کو بیٹھانے کی کوشش کریں. آپ لوگ تمام لوگ ادھر چلے آئیے اور میں زیادہ آج وقت نہیں لوں گا نہ زیادہ تمہید باندھوں گا. مختصر سے وقت کے لیے بس جس کو بھی بلانا ہے ان کو بلا کر کے رخصت ہو جایا کروں گا کیونکہ بڑی لمبی فہرست ہے. اور میں شورا اکرام علماء حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس کو جتنا وقت دیا جائے وہ اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کو اپنے کلام کو مکمل کرے. حضرات آج عرس شاہ شرافت کی آخری تقریب کو ہم اور آپ منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آج ہمیں مولانا شرافت علی میاں کے فیضان سے خوب خوب نوازے گا. ایک بار مچل کر کہیں یا رسول اللہ کہ پائے اقدس جس میں اطہر روئے زیبا معجزہ, پائے اقدس جس میں اطہر روئے زیبا معجزہ, ہے وجود سرور عالم سراپا معجزہ, ہے وجود سرور عالم سراپا معجزہ. اور میرے ایک ایک لفظ کی قرآن نے تائید کی, میرے ایک ایک لفظ کی قرآن نے تائید کی. اس وے خیر الورا کو میں نے لکھا معجزہ, اس وے خیر الورا کو میں نے لکھا معجزہ. یہ حضرات انہی اشعار کے ساتھ میں حافظ جان عالم ثقلینی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنے نعت پاک کے اشعار سے سامعین کو محظوظ کریں. علماء حضرات, سامعین حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے اپنے آقا و مولا حضور النور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نعت پاک کا مطلب سماعت فرمائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا سبحان اللہ. سہارا یا رسول اللہ. شعر سماعت فرمائیں. محمد صلی سبحان اللہ. تڑپتا ہے جو دل میرا ترستی ہے
رسول اللہ سہارا یا حبیب اللہ. خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا حبیب اللہ. دعا کے تحت مکہ سماعت فرمائیں. محبت سے بولے سبحان اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. دم آخر ذرا مستاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مستاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، ہمارے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہنچ جائیں طیبہ تو کیا بات ہوگی، پہنچ جائیں طیبہ تو کیا بات ہوگی، نئی زندگی کی شروعات ہوگی، نئی زندگی کی شروعات ہوگی اور بدل جائیں گے رات دن کے تقاضے. مچل کر کہیں یا رسول اللہ، بدل جائیں گے رات دن کے تقاضے، نیا دن وہاں پر نئی رات ہوگی، نیا دن وہاں پر نئی رات ہوگی. آئیے حضرات انہی اشعار کے ساتھ میں جناب حافظ ابصار ثقلینی کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ اپنے بہترین خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. آئیے آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عرس شاہ شرافت، جشن عید میلاد النبی. عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات، بلا تاخیر و تمہید سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، چارہ ساز دردمندہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. حضرات محترم، ایک بار پھر سے بلند آواز سے پڑھیں اللہم
ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرات محترم، آج ہم ایک ایسے ولی کامل کی عرس مقدس کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جب تک ہم یہاں بیٹھے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں، تو آئیے بیداری کا ثبوت دیجیے۔ اس وقت ہم بریلی کے شہباد چوک پر ہیں اور جہاں پر جلوس عرس شاہ شرافتی کو لے کر جو ہے پروگرام چل رہا ہے، اور آج آخری کہا جائے پروگرام ہوگا۔ لگاتار پروگرام چل رہے تھے اور کل انشاءاللہ قل شریف کا کے ساتھ ہی اختتام ہو جائے گا۔ تو سیدھی لائیو تصویریں بریلی درپن سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جلسے کا اہتمام ہو رہا ہے شہباد چوک پر، دیکھ سکتے ہیں کثیر تعداد میں ملک کے الگ الگ علاقے سے، ملک کے الگ الگ صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت آج کی اگر میں بات کروں تو واقعی ممبئی ہو گیا، مہاراشٹر ہو گیا، گجرات ہو گیا، اور بہار ہو گیا، اتر پردیش، دلی اور اتر پردیش کے الگ الگ ضلعوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اسی میں سے یہ لوگ ہیں۔ اور رات بھر اسی طرح سے جلسے کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ بڑے بڑے اسکالرس یہاں تشریف لے کر آئیں گے اور وہ اپنے بیانات، اپنے خیالات پیش کریں گے، اور خاص طور سے کہیں نہ کہیں سے اس اسٹیج سے کچھ نہ کچھ ایک بہتر میسج دینے کی کوشش کی جائے گی، اور اس پر جو ہے تو کہیں نہ کہیں انسان کی آخرت اور دنیاوی زندگی میں بہت بدلاؤ آ سکتا ہے، آخرت بھی جو ہے سنبھل جائے گی کہا جائے تو یہی یہاں سے پیغام جاتا ہے۔ نعت خواہ نعت جس طرح سے پڑھتے ہیں تو اس طرح سے ذکر بھی ہوتا ہے بہت سارا، جو واقعی آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی تصویر بریلی درپن۔ آپ لوگ زندہ دلی کا ثبوت دیجیے، اور میں 4 مصروں سے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، ہوا ہوں جب سے دیوانہ مجدد الفسانی کا، ہوا ہوں جب سے دیوانہ مجدد الفسانی کا، میں ہوں مشہور مستانہ مجدد الفسانی کا، میں ہوں مشہور مستانہ مجدد الفسانی کا، اور اتر کر رہ گیا پل میں نشہ دین الہی کا، اتر کر رہ گیا پل میں نشہ دین الہی کا، ارے پڑا اکبر کے جب تھپڑ مجدد الفسانی کا، پڑا اکبر کے جب تھپڑ مجدد الفسانی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شاہ شرافت، علماء اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر محمود الحسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان مجدد الفسانی، فیضان شاہ شرافت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ اتر کر رہ گیا پل میں نشہ دین الہی کا، اتر کر رہ گیا پل میں نشہ دین الہی کا، پڑا اکبر کے جب تھپڑ مجدد الفسانی کا، پڑا اکبر کے جب تھپڑ مجدد الفسانی کا، اور جمالی اور درگاہی در شاہ جی میاہی کا، جمالی اور درگاہی در شاہ جی میاہی کیا، در ثقلین بھی ہے در مجدد الفسانی کا، جمالی اور درگاہی در شاہ جی میاہی کیا، در ثقلین بھی ہے در مجدد الفسانی کا۔ اور کوئی کچھ بھی کہے، کتنی بھی باتیں مار لے، لیکن کوئی کچھ بھی کہے، کتنی بھی باتیں مار لے، لیکن یہاں تکبیر و سنت ہے مجدد الفسانی سے، یہاں تکبیر و سنت ہے مجدد الفسانی سے، اور ہماری سیدھی نسبت ہے سبھی ایسے بزرگوں سے، ہماری سیدھی نسبت ہے سبھی ایسے بزرگوں سے کہ جن کو سیدھی نسبت ہے مجدد الفسانی سے۔ کون مجدد الفسانی؟
وہ मुजद्दिद अल-फसानी 1000 साल का जमाना गुजर गया, क्योंकि अब कोई नबी तशरीफ नहीं लाएगा। अल्लाह पाक ने ये एहतमाम फरमाया है, नबी के पाक इरशाद फरमाते हैं 1000 साल के बाद मेरा एक नायब पैदा होगा, और ये जो अगला 1000 साल आ रहा है कोई उसके मध्य मुकाबिल आ नहीं सकता। क्या शान है इमाम रब्बानी की, इमाम रब्बानी का ना कल कोई मध्य मुकाबिल था, ना आज कोई मध्य मुकाबिल है, और ना कयामत तक होगा। ये शान है इमाम रब्बानी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया आज कोई कुछ भी दावे कर ले, लेकिन हकीकत ये है, हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमा दिया, इमाम रब्बानी का ना आज कोई कल मुद्दे मुकाबिल है, ना कयामत तक होगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्या पढ़ी है तुमने किताबें? अरे कौन आ रहा है इमाम रब्बानी की पैदाइश पर मुबारकबाद देने के लिए? ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। कौन आ रहा है इमाम रब्बानी के कानों में अजान पढ़ने के लिए? जब हम तारीख का मुताला करते हैं, जब तारीख के औराक को हम देखते हैं, तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया है। जब इमाम रब्बानी इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो मिल्लत इस्लामिया जब किसी की यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, तो मस्जिद का इमाम आता है अजान में कान पढ़ने के लिए। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम रब्बानी की शान पर। इमाम रब्बानी की शान ये है, जब इमाम रब्बानी की पैदाइश होती है तो कान में अजान पढ़ने के लिए कोई मस्जिद का इमाम नहीं आता है, बल्कि नबियों का इमाम तशरीफ ला रहा है, सैयदुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। तभी तो शायर कहता है, नबी से खास है कुर्बत मुजद्दिद अल-फसानी की, उमर फारूक से निस्बत मुजद्दिद अल-फसानी की, और आजादे कान में वक्ते विलादत मुस्तफा आकर खुदा जाने है क्या अजमत मुजद्दिद अल-फसानी की। खुदा जाने है क्या अजमत मुजद्दिद अल-फसानी की। कौन उनकी शान बयान कर सकता है? कौन उनकी फजीलत बयान कर सकता है? अरे एक दो फजीलतें हो तो बयान की जाए, ज़बाने कासिर है। कौन इमाम रब्बानी की शान बयान कर सकता है? अरे खाने काबा चल कर आ रहा है, आबे ज़मज़म आपके दरबार में आज भी बह रहा है। इमाम रब्बानी की शान कौन बयान कर सकता है? मिल्लत इस्लामिया हकीकत तो ये है, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये उस वक्त के मुहद्दिस हैं जब हाफिज उस शख्स को कहते थे जिसको कम से कम 1 लाख हदीसें मुज़बानी याद हो। कितनी हदीसें? जिसको कम से कम 1 लाख हदीसें मुज़बानी याद हो। उस वक्त के मुहद्दिस हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं इमाम रब्बानी की शान ये है। अरे इनका मामला तो यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक पहुँच चुका है, मोमिन मुत्तकी इनसे मोहब्बत करेगा और कोई बदबख्त ही होगा जो इससे बुग़्ज़ रखेगा। इमाम रब्बानी की शान ये है। और मिल्लत इस्लामिया में आपको बताता चलूं, ये वही इमाम रब्बानी है जिसने अकबर के दीन इलाही को मिटाया था। कसम अल्लाह की, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है मैं आपके सामने वो बयान करने लगा हूँ। ये कोई किताबों वाली बात नहीं है जो आलिम बयान करेंगे, मैंने अपनी आंखों से खुद मुशाहिदा करा। अभी पिछले दिनों हमारे पीरो मुर्शिद हजरत क़िबला शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर उस सरजमीन पर तशरीफ लेकर गए जहाँ पर अकबर ने अपना दीन फैलाया था, जिसको अकबर ने अपना दारुल हुकूमत बनाया था, जिसको तारीख फतेहपुर सीकरी के नाम से याद करती है। मिल्लत इस्लामिया कसम अल्लाह की, फतेहपुर सीकरी का एक एक बच्चा इस बात को जानता है और वहाँ के लोग अपनी ज़बान हाल से ये कह रहे हैं ये वही फतेहपुर है जहाँ पर अकबर ने अपना दीन फैलाया। और अकबर को जो गुमराह करने वाले थे अबुल फजल फैजी, उनके मकानात मौजूद हैं, आज भी उनके मकानात मौजूद हैं। उन अबुल फजल फैजी के मकानात पर भूरे यानी कुत्ते मूत रहे हैं, वहां पर उनका नाम लेवा कोई मौजूद नहीं, लेकिन ये इमाम रब्बानी का फैजान है। जब मियां हुजूर वहां पहुंचते हैं तो इमाम रब्बानी का फैजान हजरत शाह मोहम्मद सकलैन मियां की सूरत में ऐसा बरसा कि वहां का बच्चा कहता है कि अकबर तो मिट गया, अबुल फजल फैजी चले गए, लेकिन हजरत शाह सकलैन मियां ये शहजादा इमाम रब्बानी
نہیں ہے، آج ان کے نام کے اس سرزمین پہ نعرے لگ رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنی خود زبان سے بتاتے ہیں جب ان لوگوں کے گھروں پر میاں حضور تشریف لے کے گئے تو جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے وہاں کی ویڈیو موجود ہے، اگر کوئی اس پر شک کرتا ہے تو میں اس کو ویڈیو دکھاؤں گا۔ ایک بہت بڑے ٹیبل کے اوپر نیچے تمام بوتلیں رکھی گئی پانی پھکوانے کے لیے، اور جن جن پانی پر ہمارے پیر و مرشد نے پھونک ڈالی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب میاں حضور نے پھونک ڈالی ہے تو جن کی بچیاں بیمار تھیں انہوں نے وہ پانی پلایا، ان کی بچیاں ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہیں، وہ صحت یاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور ایک بات وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں میں پھیل چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جن کے جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکے تھے، جن جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکے تھے، ڈاکٹر صاحب ذرا ملاحظہ کریں، وہاں کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جو میاں حضور نے پانی پڑھ کر دیا تھا اور اس پانی کو جب انہوں نے ان جانوروں کے تھنوں پر لگایا ہے تو قسم اللہ کی ان خشک جانوروں کے تھنوں میں دودھ اتر آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میاں حضور کی شان ہے۔ نعرہ رسالت، تصرفات اولیاء اکرام، فیضان مجدد الفسانی، عرس شاہ شرافت۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جو جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا جب انہوں نے وہ پانی ان کے تھنوں پر لگایا ہے تو ان کے تھنوں میں دودھ اتر آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب لوگ آج کے جو دور کے ہیں وہ نہیں جانتے، تاریخ نہیں پڑھی، وہ امام ربانی کے نام کو بھی بہت کم جانتے تھے۔ ابو الفضل فیضی نے کیا کرا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن جب ان کو بتایا گیا تو ابو الفضل فیضی کے جو 2 مدرسے وہاں پر قائم ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، انہوں نے جہاں سے جو ہے یہ دین اکبری کی شروعات کی، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے امام ربانی کے شہزادے کے نام کے ڈنکے آج بھی اس سرزمین پر بج رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام ربانی کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو اپنے مرشد کریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں لفظاً یا معنی جو بھی غلطی ہو اللہ ان کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جناب حافظ افسار ثقلینی جو امام ربانی کی مبارک زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے۔ سارا عالم آشنائے حق تعالی ہو گیا، کہیں مچل کر سبحان اللہ۔ سارا عالم آشنائے حق تعالی ہو گیا، ایک امی سے زمانے میں اجالا ہو گیا، ایک امی سے زمانہ علم والا ہو گیا۔ واہ کیا ہے نام نامی آپ کا یا مصطفیٰ، واہ کیا ہے نام نامی آپ کا یا مصطفیٰ، لب پہ آتے ہی میرے دل میں اجالا ہو گیا، لب پہ آتے ہی میرے دل میں اجالا ہو گیا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر نہیں گئے تھے تب تک ان کے گھر میں اندھیرا رہتا تھا، دیے نہیں جلایا کرتی تھی رات کے اندھیروں میں بھی، لیکن جب میرے حضور تشریف لے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سماعت کریں۔ آمنہ بی بی کے گھر شمع حرم روشن ہوئی، آمنہ بی بی کے گھر شمع حرم روشن ہوئی، تھا اندھیرا جتنا اتنا ہی اجالا ہو گیا، تھا اندھیرا جتنا اتنا ہی اجالا ہو گیا۔ آئیے حضرات انہی اشعار کے ساتھ میں سید ارباز ثقلینی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، نعت یا منقبت کے اشعار سے سامعین کو نوازیں اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے تمامی لوگ اپنے اپنے وقت کی پابندی کریں۔ آئیے آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شاہ شرافت، جشن عید میلاد النبی۔ میرے رسول پہ جلوہ بار علماء اکرام، شورا اسلام اور حاضر محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت شریف کے چند اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس سے پہلے درود پاک کا روزانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھوم جاؤ عاشقو عرس شرافت آ گیا، جھوم جاؤ عاشقو عرس شرافت آ گیا، جھوم جاؤ
جگمگاؤ قلب کو اور سے شرافت آ گیا، جگمگاؤ قلب کو اور سے شرافت آ گیا، جھوم جاؤ عاشقوں اور سے شرافت آ گیا۔ اور اس شعر میں تاریخ ہاتھ سماعت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر طرف ہے روشنی اور ہر جگہ ہے پر بہار، ہر طرف ہے روشنی اور ہر جگہ ہے پر بہار، ہر طرف ہے روشنی اور ہر جگہ ہے پر بہار، ہر طرف ہے روشنی اور ہر جگہ ہے پر بہار، کیا بتاؤں آپ کو اور سے شرافت آ گیا، کیا بتاؤں آپ کو اور سے شرافت آ گیا، جھوم جاؤ عاشقوں اور سے شرافت آ گیا۔ کس لیے ہے یہ سجاوٹ، کس لیے یہ سب خوشی، کس لیے یہ ہے سجاوٹ، کس لیے یہ سب خوشی، کس لیے یہ سب سجاوٹ، کس لیے یہ سب خوشی، کوئی پوچھے تو کہو اور سے شرافت آ گیا، کوئی پوچھے تو کہو اور سے شرافت آ گیا، جھولیاں پھیلائے جا کر شاہ کی دہلیز پر، 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 جو عقیدت مند ہو اور سے شرافت آ گیا، جو عقیدت مند ہو اور سے شرافت آ گیا۔ مقطع سماعت کیجیے۔ ایک طرف آقا کی آمد، ایک طرف کل شاہ کا، ایک طرف آقا کی آمد، ایک طرف کل شاہ کا، ایک طرف آقا کی آمد، ایک طرف کل شاہ کا، ایک طرف آقا کی آمد، ایک طرف کل شاہ کا، ہے خوشی ارباز کو اور سے شرافت آ گیا، ہے خوشی ارباز کو نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب ارباز علیہ صاحب جو منقبت پاک سے ہمیں اور آپ کو محظوظ فرما رہے تھے۔ ان کے دربار میں بھی پاؤں اگر رکھتے ہیں، اب ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور میں آپ لوگوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تو جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی، پیچھے بھی ابھی تھوڑی جگہ پڑی ہے، آپ لوگ ادھر آ جائیں، جگہ کافی ہے۔ ان کے دربار میں بھی پاؤں اگر رکھتے ہیں، ان کے دربار میں بھی پاؤں اگر رکھتے ہیں، پھر بتاؤ ہمیں ہم کس لیے یہ سر رکھتے ہیں، پھر بتاؤ ہمیں ہم کس لیے سر رکھتے ہیں، جب سے کچھ ذرے مدینے کے اٹھا لایا ہوں میں، جب سے کچھ ذرے مدینے کے اٹھا لایا ہوں میں، چاند تارے میری جھولی پر نظر رکھتے ہیں، چاند تارے میری جھولی پر نظر رکھتے ہیں۔ آئیے حضرات انہی اشعار کے ساتھ میں جناب حافظ ارشاد ثقلینی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، نعت یا منقبت کے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کی تازہ غنبت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضرت در مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
درود پاک کا عطیہ پیش کریں. پڑھی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری شان علی تیرا نام علی، تیری شان علی تیرا نام علی، یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی. گھر بار تیرا سبحان اللہ، گلزار تیرا ماشاء اللہ، گھر بار تیرا سبحان اللہ، گلزار تیرا ماشاء اللہ. حسینین ہے گل، حسینین ہے گل، حسینین ہے گل، زہرا ہے کلی یا مولا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی. مشکل میں جہاں میں گھبرایا، تیرا نام صدا میرے کام آیا. مشکل میں جہاں میں گھبرایا، تیرا نام صدا میرے کام آیا. کہتے ہی علی، کہتے ہی علی، کہتے ہی علی، ہر بلا ٹلی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی. تو شاہ ولایت ہے مولا، تو فخر سیادت ہے مولا، تو شاہ ولایت ہے مولا، تو فخر سیادت ہے مولا. تجھ سے ہی رواں، تجھ سے ہی رواں ہے نسل نبی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی. خواجہوں کو کبھی یا غوث پیا، صابر ہو نظامیہ شرافتیا، خواجہوں کو کبھی یا غوث پیا، صابر ہو نظامیہ شرافتیا. ہر درس صدا، ہر درس صدا، ہر درس صدا آتی ہے یہی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی. تیری شان علی تیرا نام علی یا مولا علی یا مولا علی. السلام علیکم.